وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ صدر انجمن انصاف کے قلم کو تھامے ہوئے حکم صاحبان، مشفق اساتذہ جائے کرام، دور دار سے تشریف لائے ہوئے مہمان اعظم اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس سالانہ پروگرام میں میرا موضوع ہے، میرا ٹاپک ہے خوف الہی۔ محترم سامعین کرام، انبیاء کرام جہاں حاملین وحی اور داعی اللہ تھے، وہی ہادی و مرشد بھی تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام خوبیہ کے مجموعہ تو تھے ہی، ان میں یہ خوبیہ بھی تھی کہ وہ معصوم ہوتے ہوئے حد جل رب العالمین سے، اس کے خواب سے ڈرنے والے اور اس کے خواب سے رونے والے تھے۔ تجرع اور گریہ وجاری ان کا سوا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ احزاب میں فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ انبیاء کرام جو اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے، وہ اسی اللہ سے ڈرتے تھے اور اس اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اور سورہ مریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذا تتلی علیہم آیۃ الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ جب ان نبیوں پر اللہ رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی تھی تو وہ سجدے میں بے اختیار گر جاتے تھے اور ان کی آنکھیں آنسو بار ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی آیت سن کر رکعت طاری ہو جانا اور عظمت الہی کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا یعنی بندگان الہی کی خاص علامت ہے۔ اسی لیے وارثین انبیاء کو اللہ سے ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے اور یہ وجہ کر دیا گیا ہے کہ حقیقی معنوں میں علماء دین وہی ہوں گے جو اللہ رب العالمین سے خوف رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، خوف الہی ایسے صفت ہے جو انبیاء کرام، علماء کرام اور مومن کاملہ صفت میں شامل ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جس کے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل جہل جاتے ہیں اور جب اس کی آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو اس کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی مومن جب اللہ کے ذکر کو سنتے ہیں تو اس کے جلجت و عظمت سے اس کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور تلاوت قرآن کریم میں اس کو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور مومن صرف اور صرف اپنے توکل پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، توکل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ معزز حضرات، اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، کبریائی و بڑائی و تعریف و توصیف میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اتنا ڈرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ تو اس کی ہیبت سے خود ڈرتے رہتے ہیں۔ یا وسیعاری زمین اور بلا باسط آسمان، صدر حد اور دریا پہاڑ سب خوف الہی سے لرزا ترسا ہے، نیز اس کے خوف سے گر گر پڑتے، جیسا کہ قرآن کہتا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنَ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ بعض پتھروں سے دنارے باہر نکلتی ہے، بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکال آتا ہے، بعض پتھر اللہ کے ڈر سے گر گر پڑتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئیے آپ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کے بارے میں چند حدیثیں سنیے۔ حضرت مطارب رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی صدری عزیز القاضی جریا من البکاء، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسے آواز آ رہے تھے جیسے کوئی چکی سی چل رہی ہو۔ اور ایک دوسرے حدیث میں حضرت مطارب رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی صدری عزیز القاضی المرجلی، یعنی اب کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو پاس کیا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے رونے کی وجہ سے ایسے آواز آ رہے تھے جیسے ہنڈی ابل رہی ہو، یعنی آپ رو رہے تھے۔ اور ایک حدیث میں حضرت زید بن علقہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر بآیت خوف تعوذ، جب خوف کی آیت پڑھتے تو اللہ سے پناہ مانگتے، وَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ رَحْمَةٍ سَأَلَ، اور جب رحمت کی آیت پڑھتے
फरमाते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, आइए आप एक वाक़या सुनिए। हज़रत अब्दुल्लाह मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु एक शख्स को कहते, हज़रत अब्दुल्लाह मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने मसूद मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया आप ही पर तो कुरान नाजिल हुआ है, तो मैं आप ही को सुनाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ सुनाओ, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे कुरान सुनूं। हज़रत अब्दुल्लाह मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने सूरा निसा की तिलावत शुरू कर दी है। जब मैं इस आयत पर पहुंचा फकैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जि'ना बिका हाउलाइ शहीदा, और फिर पैगंबर क्या हाल हो गया इस दिन यानी क़यामत के दिन जब हमारे उम्मत से गवाह तलब करेंगे जो अपने अमाल और हवाल पर गवाह होगा, और हम तुझे भी उन लोगों पर गवाही देने के लिए तलब करेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मेरे इस आयत करीमा का पढ़ना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि आपने मसूद ठहर जाओ, और मैं ठहर गया और आँख उठा कर देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें दबदबाई हुई थी। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या इस नबी का खफीलाई का हाल है जिसको गुफ़िर लहू मा तुक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तुअख़्ख़र का सर्टिफिकेट हासिल है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशरत दी गई, हज़रत अबू बकर के बाद आप खलीफा बनाए गए और उसका खसत इलाही का यह हाल था। ऐसे मैं अपना तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ नमाज पंज गाना, ना कर कोई बहाना, उनमें तेरा जन्नत वरना दोज़ख के ठिकाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।